آج میں جادوئی چھڑی سورہ قریش کے ذریعے تیار کرنے کے طریقہ کار آپ کو سمجھاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ کیسے بنائی جاتی ہے۔ اب عام لیڈیز گھر میں موجود ہوتی ہیں، بوڑھے حضرات گھر میں موجود ہوتے ہیں، اب عام شخص اپنے گھر میں موجود ہو، اب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے، اللہ نہ کرے آپ کوئی چھت پہ چلے جاتے ہیں یا کوئی باہر سے کوئی آپ کے عزیز اقارب گھر میں کوئی دعوت چل رہی ہے، کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے ساتھ حاضرات کے معاملات ہو جاتے ہیں، کسی کے ساتھ آصیب کے معاملات ہو جاتے ہیں، تو آپ نے وہ چھڑی اگر تیار کی ہوئی ہوگی ایک مرتبہ خالی، آپ وہ چھڑی اٹھائیں گے، سورہ قریش پڑھیں گے اور اس پہ ضرب دیں گے، وہ چیز ختم ہو جائے گی، اور سورہ قریش کا پانی دم کر کے اس کو پلائیں گے، وہ مریض بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں تک کہ اگر روحانی معالج جو لوگوں کے علاج و معالجہ کرتے ہیں، جن کے آستانہ ہے، جو اپنے گھروں میں بیٹھتے ہیں، جو اپنے خانقاہیں چلاتے ہیں، اور جو خانقاہوں سے وابستہ لوگ ہیں، کہ ان کے پاس مریضوں کی تعداد لا تعداد ہے، 100 200 400 500 مریض روز ہوتے ہیں ان کے پاس، اب وہ سب کے اتارے کیسے کریں گے؟ وہ صرف اور صرف جادوئی چھڑی تیار کر کے رکھیں، اور ہر مریض پہ آپ سورہ قریش پڑھ کر، جو ترتیب و طریقہ کار میں سمجھاؤں گا چھڑی تیار کرنے کا، وہ چھڑی جب تیار ہو جائے گی آپ کے اوپر، آپ ہلکے سے اس پہ ضرب ماریں گے، مریض ٹھیک ہوتا رہے گا، آگے نکلتے رہیں گے۔ اگر آپ کے پاس 100 مریض ایک ساتھ ہو جاتے ہیں خانقاہی نظام کے اندر، الحمدللہ لوگوں کے پاس مریدین آتے ہیں، لوگوں کے پاس شاگرد آتے ہیں، لوگوں کے پاس لوگ آتے ہیں جو پریشان حال ہوتے ہیں، وہ اپنی کوئی بیماری کے لیے آتا ہے، کوئی کسی لیے آتا ہے۔ یہ ایسی چھڑی ہے کہ اگر کینسر کے مرض کے بھی کوئی مریض مبتلا ہو اور اس جگہ پہ وہ چھڑی کی ضرب لگائی جائے تو وہ مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کہ جس طرح سے ہم پیلیاں جھاڑتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم نظر بد اتارتے ہیں، کہ جس طریقے سے ہم مختلف کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے چھڑی تیار کی جاتی ہے جو بیماریوں کو اتارتی ہے۔ یہ جادوئی چھڑی انسان کے جسم کے اندر سے بیماریوں کو نکال دیتی ہے، ایسے نکال دیتی ہے کہ جب بندہ غسل کرتا ہے تو اس کے جسم سے جو میل نکلتا ہے، ایسے بیماریوں کو نکال دیتی ہے۔ یہ کس کی برکت ہے آپ کو معلوم؟ سورہ قریش۔ سورہ قریش کے ذریعے آپ جادوئی چھڑی تیار کریں گے، اور جادوئی چھڑی تیار کرنے کے ترتیب اور طریقہ کار کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہم جب جادوئی چھڑی تیار کریں گے تو ہم چاند کی ابتدائی تاریخوں میں تیار کریں گے، یعنی کہ چاند ہونے کے بعد، یعنی کہ چاند ہونے کے بعد آپ چاند کے شروع کے ہفتے کے اندر کر لیں۔ 9 چندی جمعرات لگتی ہے، آپ 9 چندی جمعرات تک کر لیں، 2 دن میں، 3 دن میں، 4 دن میں، صرف ایک دفعہ آپ نے کرنا ہے۔ آپ کو ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ نے مثال کے طور پہ اگر آج پہلی تاریخ ہو گئی، گزر گئی، ٹھیک ہے، آپ پہلی تاریخ کو نہ کریں، کیونکہ بعضوں کا شک و شبہات ہوتے ہیں کہ بھائی پہلی ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، 2 تاریخ کو کر لیں، 3 تاریخ کو کر لیں، 4 تاریخ کو کر لیں، پہلی سے 10 تاریخ کے اندر کسی بھی دن آپ یہ چھڑی تیار آسانی کے ساتھ کر سکتے ہو۔ اس کی ترتیب و طریقہ کار یہ ہوگا کہ سب سے پہلے آپ نے کالے رنگ کا دھاگا لے لینا ہے۔ اب کالے رنگ کا دھاگا نہ ملے تو بھائی کسی بھی رنگ کا دھاگا لے لیں۔ اب دھاگا آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنے اس جو آپ کی سب سے بڑی انگلی ہے اس میں ایسے لپیٹ کر آپ نے ایسے کر کے اپنے بازو تک اس کو ناپ لیں، ایسے کر کے، ایسے کر کے، جیسے میرے اب دیکھیں نا، نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسکرین پہ، ایسے لے کے ایسے کر کے ناپ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس طریقے سے ایسے 7 تار کھینچ لیں دھاگے کے۔ آپ نے یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ 2 3 4 5 6 اور 7، یہ 7 تار آپ نے کھینچ لیے، اور اس کے بعد دھاگا یہاں سے اس کو توڑ دیں آپ، یہ آپ کے پاس ایک ڈوری بن گئی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ ایسے آپ نے گرہیں لگانی ہے، اور ہر گرہ پہ آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھ کے ایسے دم کر دینا ہے۔ اس طریقے سے 7 گرہیں لگ جائیں گی اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ ایک گرہ ہو گئی، یہ دو گرہیں ہو گئی، ہر گرہ میں آپ نے 7 بار سورہ قریش پڑھنا ہے اور ایسے گرہیں لگا دینا ہے۔ یہ 3، یہ 4، یہ 5، یہ 6 اور یہ 7،
اچھا، گرہیں لگانے کے طریقہ کار یہ سمجھیں گے کہ آپ نے ایک ہی ترتیب سے گرہیں لگانی ہے، جس ترتیب سے لگتی ہوئی آ رہی ہے یہ آپ نے، یعنی کہ ہر گرہ ایک گرہ سے آگے کی طرف سفر کرے، ہر گرہ ایک گرہ سے آگے کی طرف سفر کرے، یعنی کہ ایک گرہ آپ نے لگائی پھر دوسری گرہ اس کے پیچھے لگا دی پھر اس کے پیچھے لگا دی، نہیں، پہلے ہم نے یہ والی گرہ لگائی پھر یہ لگائی پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ 7 گرہیں ہو گئیں۔ اب آپ نے مغرب کی نماز پڑھنا ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 7 گرہیں لگا کے اس کو تیار کر لیا۔ اب آپ نیم کے درخت کے پاس چلے جائیں یا بیری کے درخت کے پاس چلے جائیں یا جو کٹارے کے درخت ہوتا ہے، املی کا جو درخت ہوتا ہے اس کے قریب چلے جائیں۔ یہ 3 درخت یہ یاد رکھیں، اس میں سے کسی کی بھی آپ ٹہنی کے پاس جائیں، آپ نے ٹہنی لٹک رہی ہوتی ہیں، آپ نے اس ٹہنی پہ یہ دھاگا جو آپ نے تیار کرا ہے مغرب کے بعد سورہ قریش 7 مرتبہ پڑھ کے آپ نے اس کو ایسے کر کے اس ٹہنی پہ باندھ دینا۔ اب یہ دھاگا لٹک کر رہے گا، اور جب یہ 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے اس ٹہنی پہ باندھ دیں تو آپ نے 3 دفعہ یہ الفاظ کہنا ہے کہ کل میں تجھے لینے آؤں گا، کل میں تجھے لینے آؤں گا، کل میں تجھے لینے آؤں گا۔ بس یہ 3 دفعہ کہہ کر آپ اس پہ یہ دھاگا باندھ دیں۔ دھاگا باندھ دیا آپ نے، اب آپ نے دوسرے دن، یعنی کہ آج مغرب کی نماز کے بعد آپ نے ٹہنی پہ دھاگا باندھ دیا، اب دوسرے دن آپ مغرب کی نماز جب پڑھیں گے آپ نماز پڑھ کے اسی ٹہنی کے پاس جائیں گے اور اس ٹہنی کو آپ توڑ دیں گے۔ اب ٹہنی اس جگہ سے توڑیں گے کہ دھاگا آپ کا یہاں دھاگا بندھا ہوا تھا تو آپ یہاں سے توڑ کے لے آئیں گے، دھاگا ایک حصہ یہاں پہ بندھا ہوا ہوگا، جیسے ہم یہ کل لے کے گئے اور یہ دھاگا اس پہ ایسے بندھا ہوا ہے اس جگہ پر۔ یہ اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں، یہ دھاگا آپ باندھ کر آ گئے تھے، یہ باندھ کر آ گئے تھے، یہ دھاگا بندھا ہوا تھا، آپ نے یہاں سے ٹہنی توڑ دینی ہے، دھاگا اس پہ بندھا رہے گا، ٹھیک ہے؟ آپ نے توڑنا ہے، توڑنے کے بعد آپ نے گھر پہ لیا، اس کا سائز دیکھ لیں، اب سائز میں کم زیادہ ہو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن اتنا کم از کم اتنا بڑا سائز ہو، یہ سائز بنتا ہے کہ اگر میں اب کو اپنے فنگر سے لگاتا ہوں بڑے تو یہ میرے یہاں تک آ رہا ہے، ادھر تک آ رہا ہے، یعنی کہ ایک ہاتھ کے فاصلے پہ کی ٹہنی آپ نے چھڑی لے لینی ہے۔ ابھی چھڑی آپ لے آئے، اب آپ گھر پہ لے آئیں گے، اب آپ اسی طریقے سے جو چھڑی کا سائز ہوگا، اب یعنی کہ کسی کی چھوٹی ہوگی چھڑی، کسی کی بڑی چھڑی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ دھاگا اس کو بندھا رہنے دیجیے گا، اس کو پورا بند رہنے دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یہ لینا ہے کہ کالا دھاگا لینا ہے اور چھڑی کے ناپ سے، یعنی کہ چھڑی کا ناپ یہ ہے، آپ نے یہاں پہ یہ دھاگا ناپنا ہے اور یہ ایک چھڑی کے یہاں تک لے آئیے گا، یہ ایک ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اب ایسے ہی آپ اس کو 7 تار کھینچ لیں، یہ ہو گیا 1 2، یہ ہو گیا 3، یہ ہو گیا آپ کے 4، یہ ہو گیا آپ کے 5، یہ ہو گیا آپ کے 6 اور یہ ہو گیا آپ کا 7، یہ 7 ہو گئے۔ اب آپ نے اس کو اسی طریقے سے توڑ لینا ہے اور پھر 7 گراہیں سورہ قریش پڑھ کے آپ نے لگانا ہے، یعنی کہ 7 بار سورہ قریش پڑھ کے گرا۔ اچھا، گرہ لگانے کا طریقہ سمجھ لیں کہ آپ نے ایک کونا لینا ہے، کوئی سا بھی کونا لے لیں، یہ آپ نے کونا لیا، آپ نے یہاں پہ سورہ قریش پڑھی 7 بار اور آخر میں ایسے دم کر دیا، یہ گرہ نیچے ہو گئے۔ اب ہم اس کے اوپر گرہ لگائیں گے، پھر ہم 7 دفعہ پڑھیں گے سورہ قریش اور پھر ہم ایسے گرہ لگا دیں گے، پھر ہم 7 بار پڑھیں گے سورہ قریش، پھر ایسے گرہ لگا دیں گے، پھر 7 بار پڑھیں گے سورہ قریش، پھر ایسے گرہ لگا دیں گے، پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے، پھر ایسے گرہ لگا دیں گے۔ کتنی گرہ ہو گئی؟ 1 2 3 4 5، پھر 7 بار سورہ قریش پڑھیں گے، یہ گرہ ہو گئی 6 اور یہ 7ویں گرہ ہو گئی یہاں پر۔ یہ 7 گرہیں ہم نے لگا دی کس کی؟ سورہ قریش کی۔ یہ جادوئی چھڑی بہت زبردست ہے، یہ جس پہ ضرب لگتی ہے نا، پھر جب تیار کر لو گے پھر اس کا احساس آپ کو ہوگا۔ اچھا، آپ نے یہاں سے توڑی یہ ٹہنی، یہاں بندھا ہوا ہے، اب آپ نے اس کے اگلے سرے پر اس کو لپیٹ دینا ہے، ایسے کر کے اس کو ایسے کر کے لپیٹ دینا ہے، اور جب یہ لپٹ گیا ہے پورا، اور پھر آپ نے سورہ قریش 7 بار پڑھ کے اس کے اوپر ایسے کر کے دم کر لینا ہے، دم کر کے، اور یہ ایسے 7 بار سورہ قریش گرہ باندھے۔ اب یہ ایک چھڑی پہ ادھر بندھی ہوئی ہے، چھڑی پہ ادھر بندھی، یہ چھڑی تھا لپیٹ دینا ہے ایسے کر کے، اس کو ایسے کر کے لپیٹ دینا ہے، اور جب یہ لپٹ گیا ہے پورا، اور پھر آپ نے سورہ قریش 7 بار پڑھ کے اس کے اوپر ایسے کر کے دم کر لینا ہے، دم کر کے، اور یہ ایسے
7 बार सूर्य क़ुरैश की गिरा बांधे। अब ये एक छड़ी पे इधर बंधी हुई है, एक छड़ी पे इधर बंधी, ये छड़ी तैयार है। अब मगरिब के बाद आपने ये सब काम कर लिया। अब जब रात को आप सूर्य क़ुरैश पढ़ते हो, 70 बार पढ़ते हो, 360 बार पढ़ते हो, 313 बार पढ़ते हो, 1111 बार पढ़ते हो, 3125 बार पढ़ते हो, या 1900 बार पढ़ते हो, कम से कम 70 मरतबा। अब आपने 70 मरतबा इसके ऊपर जो भी आप सबक पढ़ते हो, जितना पढ़ते हो, आपने इसके ऊपर रोज़ाना इस पर दम कर देना है। इसको अपने पास रखना है 40 दिन, आपने इसको अपने ऊपर पूरा दम करना है। जितनी क्वांटिटी पढ़ते हो उसमें इसकी कोई क्वांटिटी मखसूस नहीं है कि आपने इतनी क्वांटिटी पे इसको उतना पढ़ना है। 70 बार भी करके इसको तैयार कर सकते हो, 313 बार पढ़ के भी इसको तैयार कर सकते हो, और 3125 बार पढ़ के भी इसको तैयार कर सकते हो। अब ये छड़ी हो गई हमारी तैयार। अच्छा, जब आप छड़ी तैयार कर रहे होगे, दम कर रहे होगे, उस वक्त तक इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और याद रखिएगा, इस बात का ख्याल रखिएगा ये छड़ी का, कि ये छड़ी जब हम तैयार करेंगे, ये हम छत के नीचे करेंगे, खुले आसमान के नीचे नहीं करेंगे, और इसको हम करेंगे रात में। अब मिसाल के तौर पे अगर आपने अपने घर के अंदर तैयार की है ये छड़ी, और घर के अंदर तैयार करके अब आपका आस्ताना है तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर, तो जब आप इसको घर से निकालोगे तो इसको किसी कपड़े के अंदर लपेट कर निकालोगे, इसको ऐसी ही भरेना नहीं निकालोगे छड़ी को। और कोशिश ये होगी कि इस छड़ी पर सूरज की शुआ ना लगे, यानी कि सूरज की रोशनी या खुले आसमान के नीचे इसको खुला ना लेके घूमें या ना लेके जाएं। अगर आपने सफ़र करना है घर से आसाना 1 किलोमीटर के फासले पर है, तो कोई से भी रंग का इसको कपड़ा लपेट कर इसको अपने साथ रख के ले जाएं, और आप अपने साथ रख के ले आएँ या इसको वहीं छोड़ दें। और अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो आप ही इस्तेमाल करें, या आप जिसको इसकी इजाज़त देंगे इस्तेमाल करने के लिए। मिसाल के तौर पे अगर शौहर है, उसने सफ़र करना है, उसने कहीं जाना है, छड़ी रखी हुई है, अब वो अपनी बीवी को इजाज़त देगा कि अगर नज़र बद हो जाती है, या अगर कोई आसेब का मामला हो जाता है, या कोई ऐसा मामला होता है, तो इस छड़ी को तुम इस्तेमाल कर सकती हो, मेरी तरफ से तुम्हें इसकी इजाज़त है। लेकिन वो जो वाइफ है आपकी, वो सूरह कुरैश पढ़ती हो, चाहे वो 7 बार ही क्यों ना पढ़ती हो। सूरह कुरैश कोशिश करें अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बच्चों को याद कराएं। सूरह कुरैश बेहतरीन समझ लो कि मददगार साबित होगी इसकी रूहानियत आपके लिए, आपकी औलादों के लिए। और जब ये छड़ी, अच्छा ये छड़ी सिर्फ आसेब उतारने में काम नहीं आएगी, सिर्फ जादू उतारने में काम नहीं आएगी, सिर्फ नजर बद उतारने में काम नहीं आएगी, बल्कि वो मूजी अमराज, यहाँ तक कि कैंसर के मरीज़ हों, शुगर के मरीज़ हों, हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हों, कोई फूड़े फुंसी के मरीज़ हों, यानी कि जिस्मानी अमराज में किसी भी किस्म का मर्ज हो, उस मर्ज में इस छड़ी के ज़रिए बाकायदा तौर पर उतार किया जाता है। कुछ अरसे के बाद आप देखेंगे, जब आप इसको इस्तेमाल करने शुरू करेंगे, तो ये लकड़ी जो ना जिस रंग की भी होगी, ये सियाह पड़नी शुरू हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद, यानी कि 6-8 महीने के बाद, ये पूरी सियाह हो जाएगी, कि जैसे कोई ब्लैक कोई चीज़ चढ़ जाता है। याद रखिएगा कि ये छड़ी आपने किसी ऊंची जगह पे रखना है। ऐसा ना हो ना कि आपने छड़ी तैयार करके रख ली और आपके बच्चे खेल रहे हो उससे। इस बात का भी एहसास, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। इसका ऐसे ही ख्याल रखिएगा कि जैसे आप समझ ले कि अपने किसी हथियार का ख्याल रखते हैं, जैसे कोई तलवार हो गई, कोई असला हो गया, कोई इस टाइप का ख्याल रखते हैं ना, कि बच्चों से दूर रखते हैं कि बच्चों को नुकसान ना पहुंच जाए। इसी तरीके से ये शयातीन का हथियार है उनसे लड़ने के लिए। अब आम बंदा भी जो समझ लो कि इस रास्ते को नहीं जानता, लेकिन वो ये चाहता है कि वो अपने घर वालों को कोई बीमार है तो वो उसको तैयार करना चाहे, तो मेरी तरफ से उसको इजाज़त है कि जादुई छड़ी अपने घर पे तैयार करके रखे, लेकिन सूरह कुरैश लाजमी पढ़े। सूरह कुरैश पढ़ के जिस पे भी ज़र्ब दोगे ना आप, वो चीखेगा। आप चाहे उठा के उसको, ये नहीं कि बहुत ज़ोर से मारो उसको, आप हल्के से 3 ज़र्ब देना, और जब 3 ज़र्ब दोगे तो एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के ज़र्ब दोगे। जहाँ भी आपने ज़र्ब देना है 3 पढ़ सूरह कुरैश पढ़ के ज़र्ब दोगे। कंधे पे ज़र्ब देना आपने 3 दफ़ा पढ़ के दोगे, 3 दफ़ा पढ़ के दोगे। अगर नज़र उतारनी है आपने, अगर कोई मरीज़ सामने बैठा हुआ है आपके, तो आप एक दफ़ा सूरह कुरैश पढ़ के ऐसे ज़र्ब दें, एक दफ़ा पढ़ के ऐसे ज़र्ब दें, और फिर इसके ऊपर से ऐसे उतारें कि जैसे छड़ी घुमाते हैं ना पूरी, ऐसे मरीज़ के ऊपर से 7 दफ़ा उतारें, और उसके ऊपर सूरह कुरैश पढ़ के धमका के छड़ी रख दें और बोले मरीज़ जाए, उतर गई नज़र। बच्चा है, बच्चा रो रहा है, आपने छड़ी ली, आपने सूरह कुरैश पढ़ा और छड़ी के ऊपर दम किया, बच्चे के ऊपर दम किया, बच्चे के ऊपर हल्के हल्के से ऐसे 3 ज़र्ब दी, ऐसे ज़र्ब दी, और बच्चे के ऊपर से ऐसे उतारा आपने,
7 دفعہ اس کو دم کیا، لو جی بچے کو پس نظر اتر گئی، نظر اتر گئی، حاسدین کی نظر سے محفوظ۔ اگر بچے کو نمونیا ہو گیا، بچے کو ڈائریا ہو گیا، بچے کو آٹزم کا مرض ہے، بچے کو کسی ایسا مرض ہے کہ جس کے ڈاکٹروں کے مرض سمجھ میں نہ آ رہا ہو، بچہ رو رہا ہو، بلک رہا ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، آپ چھڑی لیں، بچے کو پسے ایسے کر کے سورہ قریش پڑھیں، اس کو پسے گھمائیں، آپ دیکھیں گے بچے میں فرق کتنا ہے۔ آپ اس بچے میں اس کا دیکھیں گے کہ اس کی کیفیت بچے کے اوپر اثر کیا ہو رہی ہے۔ کوئی بوڑھا شخص ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے تو ایسے کر کے گھما لے، اگر کوئی مریض لیٹا ہوا ہے، کسی مریض کے پاس جاتے ہو، آپ کو چھڑی لے کے جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اگر دن ہے تو آپ اس کے اوپر کوئی کپڑا لپیٹ کر لے جائیں، کپڑا ہٹائیں، اس کے اوپر پڑھیں، مریض کے اوپر سے 7 دفعہ ہے، اگر مریض لیٹا ہوا ہے ایسے ایسے کر کے اتاریں، اس کے کندھے پہ 3 دفعہ ایسے، اور 3 دفعہ دایاں کندھا بایاں کندھا، پھر دایاں پیر کا تالو اور بایاں پیر کا تالو مار کے اس کے جسم پہ ہلکا ہلکا ضرب دے کے آپ اس کے اوپر دم کریں، دیکھیں کیسا اثر ہوگا۔ جن کے جوڑوں میں درد دیتا ہو، جن کے پیروں میں درد دیتا ہو، جن کے کمر میں درد دیتا ہو، جن کی ریڑھ کی ہڈی میں درد دیتا ہو، آپ ایک چھڑی تیار کریں، اس کے اوپر سے آپ اسی طریقے سے کریں، اور اس کے پیر جہاں جہاں گھٹنوں میں درد ہے، گھٹنوں میں ایسے 3 ضرب دیں، گھٹنوں میں ایسے 3 ضرب دیں، پھر نیچے ایسے ضرب دیں، اور چھڑی کو پیر سے نیچے کی طرف ایسے پھیریں کہ جیسے کوئی درد نکلتا ہے، جیسے کوئی چیز نکل رہی ہے، اس مریض کو باقاعدہ طور پر محسوس ہوگا کہ بیماری اس کے جسم سے کم ہو رہی ہے، درد کی شدت ہے، درد کی شدت میں کمی آ رہی ہے۔ پھر یہی چھڑی آپ کا آسا بن جاتی ہے، پھر یہی چھڑی آپ پھر یہ سمجھ لیں کہ ایک دفعہ اس کو تیار کر لیں گے کسی بھی ٹائم پہ، لیکن پڑھیں گے روز 70 بار سورہ قریش پہ دم کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ اگر بندے نے سورہ قریش پڑھ لیا، اب وہ چھڑی لے کے نہیں جا سکتا، اب اس کو سفر کرنا ہے دوسری جگہ، اب سفر کرنا ہے اس کو کہیں گھر پہ جانا ہے کسی کے، اب وہ چھڑی تو اپنے ساتھ نہیں رکھے گا، اس کو کہیں رکنا پڑ گیا، نانی کے گھر رکنا پڑ گیا، دادی کے گھر رکنا پڑ گیا، یا کہیں دوسرے شہر میں رکنا پڑ گیا، تو پھر وہ کام یہ کرے گا، سورہ قریش پڑھے گا، اور تصور میں وہ اپنی چھڑی کو لے گا اور تصور میں اس کے اوپر دم کرے گا ضرور، چاہے اس کے پاس ہو تو اس کے وجود کے ساتھ ایسے دم کرے گا، اور نہیں ہے تو پھر تصور میں ایسے رکھ کے ایسے دم کرے گا، لیکن کرے گا ضرور ڈیلی۔ تو یہ چھڑی جاری رہے گی۔ ایسا ہوگا کہ اگر کوئی معذور افراد بھی آئے گا آپ کے پاس اور آپ کے پاس یہ جادوئی چھڑی تیار ہے، تو آپ تجربہ کر کے دیکھنا، انشاءاللہ رب کے حکم سے اس سورہ قریش کی برکت سے معذور شخص اپنی سیٹ سے کھڑا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہو نا کہ ایک شخص کے پاس معذور لوگ آ رہے ہیں، وہ اس پہ دم کر رہا ہے، اس پہ پھونک مار رہا ہے، اس پہ وہ کر رہا ہے، وہ اٹھ جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ کسی معذور شخص کو دیکھو یا آپ کے خاندان میں کوئی ہو، آپ اس پہ تجربہ کر کے دیکھو، 1 دن 3 دن 7 دن، یا جب تک وہ آپ کے پاس آ رہا ہے، آپ اس کے پاس جا رہے ہو، آپ اس کو کرنا شروع کر دو۔ شروع میں آپ کو تھوڑی سی پریشانی ہوگی، لیکن جب یہ آپ کی پریکٹس میں آ جائے گی نا، پھر یہ سمجھ لو کہ آپ تو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھو گے، اور جس جگہ یہ موجود رہے گی، جس عامل کے پاس یہ موجود رہے گی، مجال ہے کوئی جادوگر اس کو نقصان پہنچا دے، مجال ہے کوئی شیطان اس کو نقصان پہنچا دے، مجال ہے کوئی آسیب اس کو نقصان پہنچا دے، ذرہ برابر بھی اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ سب سے آسان اور سمپل طریقہ کار میں نے سمجھایا ہے، خاص کر ان لوگوں کے لیے جو روحانی معالج ہیں۔